السلام علیکم، میں ہوں منیب عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0۔ آج آپ کو قرآن کا زندہ معجزہ سنانے جا رہا ہوں، جو ایک بڑھیا عورت کی جس کی آنکھوں کی بینائی واپس کیسے آئی۔ یہ ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ ہے جو کہ مورخہ گاؤں جو کہ راولپنڈی سے 92 کلومیٹر یعنی مشرق میں واقع ہے۔ اس گاؤں میں ریٹائرڈ کیپٹن جمال خان بڑے ہی نیک نام انسان ہیں۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں ہی میں ذمہ دارہ کرتے اور رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ان کی والدہ محترمہ مہر جان 85 سال کی بزرگ خاتون ہیں۔ وہ اگرچہ ان پڑھ ہیں لیکن قرآن پڑھنا پڑھانا ان کا عمر بھر کا محبوب ترین مشغلہ رہا۔ انہوں نے بلا معاوضہ بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا۔ قرآن پاک سے محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے تقریباً 70 سال کی عمر میں اصرار کر کے اپنی پوتیوں سے اردو پڑھنا سیکھی۔ پوتیاں کالج میں پڑھتی تھیں اور مذاق کرتی تھیں کہ دادی اماں اب آپ اردو پڑھ کر کیا کریں گی؟ جواب دیتی کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے واقعی اردو پڑھنا سیکھ لیا اور 2 سال میں پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ختم کر لیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مہر جان کی بائیں آنکھ میں درد شروع ہو گیا جو بڑھتا چلا گیا۔ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس گئیں، وہاں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ آنکھ کا کالا موتیا اتر آیا ہے، اس لیے آپریشن نہیں ہو سکتا۔ جلد ہی دوسری آنکھ بھی اسی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ راولپنڈی میں دائیں آنکھ کا آپریشن ہوا لیکن بینائی ذرا فرق نہ آیا۔ دونوں آنکھوں کا نور کافور ہو گیا۔ مہر جان کی دنیا اندھیر ہو گئی، لیکن انہیں سب سے بڑا صدمہ تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت اور زیارت سے محروم ہو گئی ہیں۔ اس تصور نے انہیں ہلکان کر دیا۔ پریشانی کی حالت میں رہتی کہ کلام پاک کی نعمت ان سے چھن گئی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے رو رو کر التجا کی کہ انہیں کسی لائق ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور علاج کرائے تاکہ بینائی کی بحالی کی کوئی صورت نکل سکے۔ ان کا بیٹا انہیں ایک روز راولپنڈی الشفا سینٹر میں لے گیا اور وہاں سینئر اور لائق ترین ماہرین ڈاکٹروں سے آنکھوں کا معائنہ کرایا۔ یہی فیصلہ تھا کہ آنکھوں کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور اس کی بحالی ہرگز ممکن نہیں۔ سب ڈاکٹروں نے محترمہ مہر جان کو صبر کی تلقین کی اور اللہ سے دعا کرنے کا مشورہ دیا، لیکن مہر جان کا اصرار تھا کہ ہر قیمت پر ان کا علاج کرایا جائے۔ وہ بضد رہتی کہ انہیں کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ چنانچہ اصرار سے متاثر ہو کر ان کے بیٹے فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال لے گئے۔ افسوس یہاں بھی ڈاکٹروں نے مکمل معائنے کے بعد یہی رپورٹ دی کہ دماغ سے بینائی چلی گئی ہے، اب اس کی بحالی کی صورت ممکن نہیں۔ ایک دن گورا گاؤں میں آئی کیمپ لگا۔ ملک کے مختلف اسپتالوں سے معروف ماہرین ڈاکٹر آئے۔ اماں مہر جان کیمپ میں تشریف لے گئیں۔ سب ڈاکٹروں سے فرداً ملی اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ ان کی آنکھوں کا علاج کیا جائے۔ وہ تکرار کے ساتھ یہ کہتی تھیں کہ اللہ مجھے بینائی کی نعمت دوبارہ ضرور عطا فرمائے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ میں قرآن پڑھتی رہوں اور جب دنیا سے کوچ کروں تو میرے لب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ لیکن کسی ڈاکٹر نے بھی مہر جان کی امید کو بشارت نہ دی۔ سب نے دکھ کے ساتھ انہیں یہی بتایا کہ ان کی بینائی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں اور ان کی بحالی کے دور دور تک امکانات نہیں۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب میں اماں مہر جان کی آنکھوں کا معائنہ کر رہا تھا وہ درود پاک کا ورد کر رہی تھیں اور یقین اور اعتماد سے کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی ضرور واپس کرے گا۔ ان کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ وہ رمضان مبارک میں تلاوت کا غیر معمولی اہتمام کرتیں، لیکن افسوس کے بینائی کے خاتمے نے انہیں زندگی کے اس سب سے بڑے راحت سے محروم کر دیا۔ تب انہوں نے اپنی محرومی کا عجیب طریقے سے اظہار کیا۔ عشق نے محبوب سے ملاقات کا نیا ڈھونگ ایجاد کر لیا۔ اماں مہر جان تلاوت کے لیے 13 سطروں والا قرآن پاک
حاصل کرتی تھیں۔ اس رمضان بھی وہ باوضو ہو کر بیٹھیں، وہی 13 سطروں والا قرآن پاک گود میں رکھی، اسے کھولتیں اور بسم اللہ کہہ کر انگلیاں پھیرتیں۔ اس رمضان بھی انہیں کئی بار خواب آیا کہ ان کی بینائی لوٹ آئی ہے، لیکن نیند سے بیدار ہوتی تو ماحول بدستور تاریک پاتیں۔ تب رو رو کر آہذاری کرتیں، اللہ سے خوب دعائیں کرتیں کہ الہی میری بینائی بحال کر دے تاکہ میں قرآن کے ان الفاظوں کو دیکھ سکوں، پڑھ سکوں۔ اسی طرح رمضان گزر گیا۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ خواب میں آواز آئی، تمہاری بینائی بحال کر دی گئی ہے۔ میں خوشی سے نہال ہوئی، بیدار ہوئی تو اندازہ ہوا کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے روشنی محسوس ہوئی، مجھے جا نماز نظر آ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر صحن میں آئی تو ارد گرد کے مکانات دکھائی دیے۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن میں نے ضبط کیا اور خاموش رہی۔ طلوع آفتاب کے آثار واضح ہوئے تو مجھے ہر چیز نمایاں ہو کر نظر آنے لگی۔ گرد و نواح کے پہاڑ، درخت، آنے جانے والے سب دکھائی دینے لگے۔ میں نے یہ سوچا یہ کوئی خواب تو نہیں، لیکن خیال آیا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میرے مالک نے میری التجائیں سن لی ہیں اور قرآن پاک کی برکت سے مجھے بینائی کی کھوئی ہوئی بے مثال نعمت دوبارہ مل گئی ہے۔ تب میں دوبارہ اپنے کمرے میں آئی۔ قرآن پاک مجھے دور سے نظر آیا۔ میں نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور چومنے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری چھوٹی بہو بھاگ کر آئی، پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ میں نے مسرت انگیز سسکیوں میں بتایا، دیکھو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، میری بینائی لوٹ آئی ہے اور اب میں باقاعدہ دیکھ کر قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اس نے زور زور سے آوازیں دے کر سب افراد کو اکٹھا کر لیا اور ان سب کو اس عجوبے کی اطلاع دی۔ سب حیران تھے، خوش تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ جلد ہی یہ اطلاع سارے گاؤں میں پھیل گئی اور سب آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ سب قرآن کی اس معجزے پہ حیران بھی تھے، مرعوب بھی تھے۔ بینائی کی بحالی پر میں نے خوب کسر نکالی اور چند دنوں میں ہی 5 قرآن پاک ختم کر لی۔ ناظرین دیکھیں، قرآن سے محبت رکھنے اور پڑھنے پر اللہ نے اس عورت پر کیسے کرم فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔